بعض لوگ اختلافی مسائل میں الجھ کر ان ہستیوں کی شخصیتوں کا جو اصل پیغام ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی عظمت وراء الورا ہے۔ دوسرا، ان کی شخصیت کا جو نور ہے، سیرت کا جو پیغام ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ کو بچپن سے ہی عبادت کا شوق تھا۔ حضور کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور رات کے وقت اپنی والدہ کو لمبے لمبے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ کو اللہ کی عبادت کا شوق تھا اور اللہ کی محبت آپ کے جو سینے میں تھی اس کا مظہر دیکھنا ہو، ویسے تو یہ باطنی چیز ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی محبت تھی آپ کے سینے میں، لیکن اس کا مظہر دیکھنا ہو تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے حج فرمایا ہے، پیدل چل کے حج فرمایا ہے۔ دوران سفر مختلف قبیلوں کے لوگ سواریاں لے کے آتے ہیں کہ امام آپ سفر کر رہے ہیں، مکہ ابھی دور ہے، آپ سواری پہ بیٹھ جائیں۔ امام فرماتے ہیں سواری میرے پاس ہے، لیکن اللہ کے گھر کی طرف سواری پہ بیٹھ کے جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں چاہتا ہوں پیدل چل کے جاؤں۔ پیدل چل کے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ وضو فرماتے تو وضو سے اٹھتے ہوئے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور نماز میں بسا اوقات آپ کا وجود اس طرح کانپتا تھا جس طرح راشا طاری ہوتا ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تاریخ کی کتابوں میں ہے ایاک نعبد پڑھتے ہوئے آپ کائنات سے کٹ جاتے تھے، ساری توجہ اپنے خالق کی طرف ہوتی، اور جب آپ یہ پڑھتے و ایاک نستعین تو اپنے آپ کو دروازہ الوہیت پہ گرا دیتے ہیں، آپ پہ راشا طاری ہو جاتی، اس طرح آپ لرزتے تھے کہ جیسے آپ پر راشا طاری، اور بسا اوقات ایسا ہوتا جب آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد کے دروازے پر پہنچ کے مختلف مواقع پہ آپ مختلف جملے ادا فرماتے۔ کبھی آپ اس طرح عرض کرتے پروردگار تیرے مہمان تیرے گھر آ رہے ہیں۔ نمازی آ رہے ہوتے نا مسجد، تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے پروردگار تیرے مہمان تیرے گھر آ رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس طرح مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے گھر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی جھولیاں رحمت سے بھر کے بھیجتا ہے۔ بعض اوقات امام عالی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تو یہ جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا، پروردگار تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ معاف کرو، دوسروں کی غلطیوں پہ کلمے عفو پھیر دو، تیرے مجرم بندے تیرے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ تو نے معافی کا حکم ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو معاف کریں، تو بھی اپنے غلاموں کو معاف فرما۔ کبھی آپ کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہوتا جب آپ مسجد کے دروازے پہ پہنچتے، میں اپنے کسی عمل پہ نگاہ نہیں رکھتا کہ میں کیا لے کے آ رہا ہوں تجھے پیش کرنے، میری نظر تو صرف تیری اچھائیوں پہ ہے کہ تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا کریم ہے، میری نظر تیرے کرم پہ ہے کہ تو فضل کرنے والا ہے، تو کریم ہے، مجھے قبولیت کی امید ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، تیرے لطف و کرم کی وجہ سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سکھا رہے ہیں، تو عبادت کا شوق آپ کی سیرت میں اعلیٰ درجے میں نظر آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ آپ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہیں، دیکھا ایک بندہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں وہ عرض کرتا ہے 10,000 درہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں۔ اس دور میں یہ بڑی دولت تھی، 10,000 درہم۔ وہ شخص مقروض تھا اور ڈرتا ہے یا اللہ موت نہ آ جائے قرض کی حالت میں، روتے ہوئے وہ 10,000 درہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔
امام حسن مجتبی اٹھ کے گھر گئے، اپنے غلام کو بلایا، 10,000 درم دیے، فرمایا وہ فلاں بندہ رو کے دعا کر رہا تھا، جاؤ اسے 10,000 درم دے گیا۔ آپ سید الاسخیات، سخاوت آپ کو حضور کی طرف سے وراثت میں ملی۔ حضور بھی سخی ہیں، اجود الناس ہیں، اور امام حسن مجتبی کے والد گرامی حضور حیدر کرار شیر خدا، وہ بھی اعلیٰ درجے کے سخی۔ امام حسن مجتبی، امام حسین سرکار سید الشہداء اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں ہستیاں حج پہ جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، اس وقت سفر کے دوران ایک بڑھیا خاتون کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول سفر کر رہے ہیں۔ اس بڑھیا کے پاس ایک ہی بکری تھی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتی ہے میری خواہش ہے کہ آپ میرے مہمان بنیں۔ پھر اس نے وہ بکری ذبح کی ہے، اس کا گوشت تیار کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی، سفر آگے شروع ہو گیا۔ اس کا خامند شام کو گھر آیا، وہ ناراض ہوا، اس نے کہا بھی ایک ہی بکری تھی تم نے ذبح کر کے کھلا دی ہے۔ اس عورت کو بھی تعارف نہیں تھا کہ یہ کون سی ہستیاں جا رہی ہیں۔ اس عورت نے بھی ان ہستیوں کے ظاہری حسن و جمال، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر مہمان نوازی کی۔ عرصہ گزر گیا، یہ عورت مدینہ منورہ آئی، امام حسن مجتبی نے اسے پہچان لیا اور آپ نے اس سے فرمایا بڑھیا خاتون مجھے پہچانا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ فرمایا میں وہی ہوں کہ ہم سفر کر رہے تھے تو تم نے اپنی بکری ذبح کر کے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ اس نے کہا ہاں میں نے آپ کو پہچان لی۔ فرمایا اب تم ہمارے شہر آئی ہو تو ہماری مہمان نوازی بھی دیکھو، میرے گھر چلو میرے ساتھ۔ وہ عورت اپنے خامند کو بلاتی ہے، آپ کے گھر مہمان ہوتی ہے، آپ نے کھانا کھلایا ہے، تحائف دیے ہیں، اور جب الوداع کرنے لگے تو 1,000 بکریوں کا تحفہ آپ نے اسے دے کے بھیجا۔ اس نے کیا خدمت کی تھی اور آپ کیا عطا فرما رہے ہیں؟ اس نے اپنی طاقت کے مطابق خدمت کی ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما رہے ہیں۔ 1,000 بکریاں آپ نے اسے عطا فرما دی، اور یہ بہت بڑی دولت تھی اس دور میں کہ 1,000 بکریاں کسی کو عطا کر دی گئی۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے لکھتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء یعنی سخاوت کرنے والوں کے سردار۔ نسب بھی اعلیٰ ہو، علم بھی ہو، دولت بھی ہو تو عام طور پہ کچھ نہ کچھ فخر طبیعت میں آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے اصول ہے، ان ہستیوں کے لیے نہیں ہے جنہیں نگاہ مصطفیٰ نے فیض عطا کیا ہے یا سوارا ہے۔ علم ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتا، خوبی اعمال ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتی۔ امام حسن مجتبی نسب بھی اعلیٰ، علم بھی اعلیٰ، تقوی بھی اعلیٰ، دولت بھی اللہ نے عطا کی ہے، اس کے باوجود عاجزی کتنی ہے۔ مدینہ منورہ سے باہر آپ نکلتے ہیں، ایک باغ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ فقراء بیٹھے زمین پہ مٹی پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دعوت دی۔ امام حسن مجتبی سواری سے اترتے ہیں اور ننگے فرش پہ مٹی پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے۔ آپ کا غلام جو آپ کے ساتھ تھا وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کے حیران ہوا۔ اس نے جب حیرت کا اظہار کیا کہ آپ مٹی پہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ نواسہ رسول آئیں ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، یہ تو فقیر لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا تو ان کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے، میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا کہ کس محبت سے انہوں نے مجھے دعوت دی۔
آپ نے زمین پہ بیٹھتے ہوئے کوئی آر نہیں محسوس فرمائی. ان دعوت دینے والوں کے ساتھ آپ زمین پہ ننگے فرش پہ بیٹھ گئے. کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے ہیں، جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ آپ نے تناول فرمایا ہے اور پھر انہیں دعوت دی ہے. فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، تمہارے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا، اب تم آؤ میرے گھر، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. پھر آپ انہیں اپنے دسترخوان پہ لے گئے ہیں اور انہیں کھانا کھلایا ہے. جس طرح آپ میں علم اور تقوی اعلیٰ درجے میں تھا، دیگر خوبیاں اعلیٰ درجے میں تھیں، اسی طرح عاجزی بھی کمال درجے میں تھی. آپ کے سامنے ایک سائل نے سوال بیان کیا اور کسی اس دور کی بڑی ہستی کا ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں مجھے دولت سے زیادہ تنگ دستی محبوب ہے اور صحت سے زیادہ بیماری سے محبت ہے. اور جس ہستی کا نام لے کے اس نے کہا وہ بھی عظیم تھے، باعمل تھے، عظیم تھے.